اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سچ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، جو لوگ انبیاء کو مانتے ہیں، جو لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں، جو لوگ قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ملائکہ کو مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے مخاطب ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے۔ ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے میرے بندو، میں نے آپ کو پیدا کیا، میں آپ کو رزق دینے والا ہوں، میں آپ کو زندگی دینے والا ہوں، میں آپ کو موت بھی عطا کروں گا، یعنی کہ اس کائنات کو میں نے بنایا، اس کائنات کو میں نے پیدا کیا، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ میری تخلیق کردہ ہے۔ تو لہذا اے ایمان والو، اے میرے نیک بندو، ایسا کرو کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، آج ہم چوری کرتے ہیں، آج ہم غیبت کرتے ہیں، آج ہم بدکاریاں کرتے ہیں، آج ہم ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ہمارے والدین کو نہ پتہ چلے، میرے والد کو نہ پتہ چلے۔ بیٹا والد سے چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے کہ میرے والد کو نہ پتہ چلے، وہ والد سے ڈرتا ہے اس خوف کی وجہ سے کہ والد مجھے مارے گا، والد سے تو ڈر رہا ہے، والد سے چھپ کر یہ گناہ کرتا ہے کہ والد کو نہ پتہ چلے۔ اب والد کو نہیں پتہ کہ میرا بیٹا گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرا بیٹا کیسا ہے باہر، مگر وہ خالق کے کائنات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس خالق کائنات کی نظر سے میں اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھپ سکتے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے یعنی کہ دو بندوں کو کہا جو اس کا وزیر تھے کہ یہ مرغی ذبح کر کے لے آؤ۔ ایک مرغی دی ایک وزیر کو، دوسری دی دوسرے وزیر کو، جاؤ ذبح کر کے لے کے آؤ۔ ذبح اس جگہ کرنا جہاں پر کوئی آپ کو دیکھے نا۔ اب بادشاہ نے امتحان لینا تھا۔ ایک جو وزیر تھا تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ تیز تراز اتنا نہیں تھا، ایک بہت تیز تراز تھا۔ بس دونوں چلے گئے، مرغی اپنی اپنی ہاتھ میں لے کر ایک ذبح کر کے لے کے آ گیا۔ جب دوسرا واپس آیا اس کے پاس مرغی زندہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا بتا یہ تو ذبح کر کے آ گیا، یہ تو کہتا ہے میں فلان جگہ گیا، مجھے ویرانی جگہ ملی ہے، وہاں پہ جا کے میں نے ذبح کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اب تجھے ایسی جگہ کیوں نہیں ملی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے جگہیں تو بہت ملی ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں تھی جہاں پر مجھے
کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ضرور ہوتا تھا، جگہ بڑی میں نے ڈھونڈ لی تھی۔ بادشاہ نے کہا پھر تو کون تجھے دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ خدا مجھے دیکھ رہا تھا، وہ مالک وہ رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے، آپ نے رب کا نہیں کہا تھا کہ رب کے علاوہ، آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے، تو اس وجہ سے مجھے میرا رب دیکھ رہا تھا۔ تو ناظرین، ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو اچھائیاں کرتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں، خالق کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ وہ کس کا ساتھ ہو جاؤ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم پہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ کون سچا ہے؟ جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا۔ اگر ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے بڑا سچا جو ہے نا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نظر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا نہیں ہے۔ آپ تمام سچوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچ بولنے والے ہیں۔ فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر آگے جو نبی کے اصحاب ہیں، جو نبی کے صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ سورہ زمر ہے، پارہ نمبر 24 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، کہ جو حق کو لے کر آیا، جو حق کو لے کر آیا، جو سچ کو لے کر آیا، بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو حق کو لے کر آیا، جو سچ کو لے کر آیا، جو اس پھر آگے سے تصدیق کی ہے، آگے سے تصدیق کی ہے، اور جن لوگوں نے تصدیق کیا وہی لوگ متقین اور پرہیزگار ہیں۔ ناظرین، یہ آیت مقدسہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو صادق الامین، صادق الامین بنا کر بھیجا، سچا بنا کر بھیجا۔ آپ نے اعلان نبوت کیا، اور جن لوگوں نے آپ کے اوپر لبیک کہا وہ آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ فرمایا یہ لوگ سچے ہیں، نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں، آپ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا کہ کون سے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کی توبہ کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں ہوا، جو آیت نمبر 118 ہے۔ اس میں 3 صحابہ کا ذکر ہوا کہ صحابہ نے توبہ کی، اور انہوں نے کیوں توبہ کی، ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک کا ان میں آیت میں ذکر ہے، تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ مگر اس آیت میں فرمایا، یہ آیت پچھلی آیت کی بھی عکاسی کر رہی ہے، کہ اس کی بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء سچے ہیں۔ انبیاء کے جو صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یعنی کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں۔ پھر جو آگے یہ چل رہی ہے، ایک دنیا چل رہی ہے، اس میں جو نیک لوگ ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ کون کون لوگ سچے ہیں۔ تو ناظرین،
ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ ہم آج جھوٹ بہت زیادہ بول رہے ہیں۔ آج ہماری محفلیں کیسی ہیں؟ کوئی شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جوئے کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی تاش کی محفل میں بیٹھا ہوا، کوئی کس محفل میں، کوئی کس محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، آج مدرسے ویران ہیں، وہاں پر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا، مگر جوئے کا اڈا جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ جو غلط کاریاں ہیں بہت زیادہ وہاں پر رش پائی جا رہی ہیں، مگر مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ آئیں آج درس قرآن ہے، اس میں بیٹھنا ہے، اگر 100 لوگ جوئے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے کوئی اٹھ کر نہیں آئے گا، 2 یا 3 لوگ آ جائیں گے، باقی نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ وہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے نیک و صالحین بندوں کا ذکر ہوگا، مگر وہاں پر شیطان ساتھ نہیں ہے، شیطان ساتھ نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، سکون ہے، مگر کیا ہے؟ جوئے کی محفل میں شیطان ہے۔ شیطان چوچلے دے رہا ہوتا ہے، شیطان آپ کو جو ہے نا اپنی طرف ورگلا رہا ہوتا ہے کہ اور لگاؤ، اور لگاؤ، اور لگاؤ، اور لگاؤ، اور لگاؤ۔ یقین جانے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو لوگ جوا کھیل کر جو نا انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائی ہیں، انہوں نے اپنے گھر برباد کر دیے، انہوں نے اپنے بچوں کو برباد کر دیا، مال و متاع برباد کر دیا۔ یعنی کہ جوا ایک ایسی بیماری ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ جب محفلیں کرنا شروع کر دی، ہم نے جھوٹے لوگوں کا سہارا لینا شروع کر دیا، ہم نے جھوٹ کو اپنا جو ہے نا مشعل راہ بنا لیا۔ ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمیں بس صرف جھوٹ بولنا آتا ہے، سچ نہیں بولنا آتا۔ ناظرین، باتیں کڑوی کر رہا ہوں، مگر آج یہ باتیں میرے لیے بھی ایک ذریعہ نجات ہیں، آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہیں۔ اگر میں خود عمل کروں گا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، آپ عمل کریں گے آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان باتوں کے اوپر جو بندہ عمل کرے گا وہی بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تم پھر سچوں کے ساتھ نسبت اپنی جوڑو۔ سچے کون ہیں؟ اللہ کے جو نیک بندے اس وقت نیک بندے موجود ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ سچے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں بیچ میں ایسے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں، جو آپ کی کتاب ہے تصوف کے بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں فرمایا کہ علماء سو اور علماء حق، علماء سو وہ جو ہیں جو برے ہیں، علماء حق وہ ہیں جو اچھے ہیں۔ تو ہمیں حکم دیا کہ علماء حق کے ساتھ ہو جائیں۔ اب علماء حق کون ہیں یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم نے پھر اس کے پیچھے چلنا ہے، مگر آج ہم شیطان کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا، میں نے وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو کہ جب بھی کوئی بات کرو تو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اس سے اور جو ملتی جلتی آیتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، ان کے اوپر بھی اس آیت کے اوپر روشنی ڈالوں گا، تاکہ میری بھی زندگی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے، اور جو سنیں گے ان کی بھی زندگی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات جو میں نے بیان کیا اور جو اس کو لوگ سنیں گے ان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بتا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔